علی الحسن کہتا ہے اچھا اس میں اب یہ جو سوال ہے نا یہ زیادہ تر تو ڈاکٹر شبیر احمد صاحب ہیں فلوریڈا میں ہوتے ہیں. یہ شبیر احمد فلوریڈا والا جنہوں نے واقعہ کربلا کا انکار کر دیا, جنہوں نے واقعہ کربلا کا کرمنلز آف اسلام کے نام سے کتاب لکھی جس میں نعوذ باللہ انہوں نے کسی امت کے مطلب یہ کہنا چاہتے تھے کہ بزرگ کو امام کو کسی کو نہیں چھوڑا, تو جس میں مرزا نے فوراً روک کے کہا ہاں امام بخاری امام مسلم مجھے پتہ ہے, تو وہ روک کے علی الحسن نے حتیٰ کہ شیعہ کو کسی کو نہیں چھوڑا. دیکھو ایک تو شبیر احمد فلوریڈا والا واقعہ کربلا کا انکار کر دیا, ایشوز کون سے ہیں 100 questions on سنی اینڈ شیعہ ایشوز یہی ہے نا, واقعہ کربلا انہی میں سے ایک ایشو ہے, انہی میں سے ایک ایشو ہے بھائی. ثانیہ کربلا اپنی جگہ ایک بہت بڑا وہ ایک ثانیہ ہے, وہ تو اپنی جگہ ایک بات ہے, اس کی تو ابھی بحث نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ واقعہ کربلا کا جو معاملہ ہے وہ سنی شیعہ میں اس کی تفصیلات میں اختلاف ہے نا. اب مرزا جی سنی شیعہ ایشوز کے جواب کے لیے بیٹھے ہیں, عنوانی کیا ہے 100 questions on سنی اینڈ شیعہ ایشوز ود انجینئر محمد علی مرزا, ایسے نا. تو جو اس نے واقعہ کربلا کا انکار کر دیا تو سوال میں اب سب سے پہلے کیا ہے واقعہ کربلا, ایسے ہی ہے ٹھیک ہے. نمبر 2 کرمنلز آف اسلام کے نام سے کتاب لکھی ہے جس میں نعوذ باللہ امت کے کسی بھی بزرگ کو مرزا جی نے یہ تک کہا کہ ہاں وہ امام بخاری امام حتیٰ کہ شیعہ کو بھی نہیں چھوڑا. یہ مرزا جی کے کام کی بات ہے, کیونکہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 اسٹارٹ ہوا, ہم نے جواب مرزا جی کو دینا شروع کرا. مرزا جی نے ابتدائی باتیں کیا کھیں کہ میں سنی شیعہ اور فلاں یہ فرقے ان کو میں نہیں مانتا, انہی کی تو روٹی روزیاں میں ختم کرنا ہے, ایسے ہی نا مرزا جی فرقوں کے خلاف. اچھا اب جب شبیر احمد فلوریڈا والے نے بقول یہ سوال کرنے والے کہ کسی کو بھی نہیں چھوڑا, شیعہ کو بھی نہیں چھوڑا, تو یہ تو مرزا جی کا کام ہی ہو گیا نا. یہاں مرزا جی کو اس کے اوپر پذیرائی دینی چاہیے کہ یہ اچھا ایسا ہے تو یہ اس نے اچھا کیا, ایسا بھی ہے, ذہن میں رکھیے گا یہ نقطہ بھی. اب آ جائیں ایک تیسری چیز کی طرف. چھوڑا تو صرف صحابہ کو چھوڑا اور اہل بیت کو چھوڑا. علی الحسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں شبیر احمد فلوریڈا والے نے چھوڑا اپنی کتاب میں تو کس کو چھوڑا, صحابہ کو چھوڑا اور اہل بیت کو چھوڑا. مرزا جی کو سننے والوں کو توجہ دلانا چاہتا ہوں, مرزا جی آگے خود اپنی ہی واہیات زبان سے, ایک تو ہمارے بزرگوں کی ہوتی ہے نا زبان مبارک کہتے ہیں اس کو, مرزا جی علی تو زبان مبارک ہو نہیں سکتی, واہیات زبان سے مرزا جی آگے یہ کہیں گے کہ یہ منکر حدیث ہے. شبیر احمد آف فلوریڈا یہ منکر حدیث ہے, جو کہ ہمارا مقدمہ ہی نہیں, وہ آگے وقت آئے گا ہم پڑھیں گے. اللہ قرآن میں کہتا ہے فَاتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, آنکھوں والوں عبرت پکڑا کرو. آپ اندازہ کریں کہ علی الحسن نقوی سوال کے اندر کہہ رہا ہے کہ اس نے اپنی کتاب بدنام زمانہ کتاب کرمنلز آف اسلام میں سب کو امت کے بعد کے تمام بزرگوں کو اس نے برا بھلا کہا, چھوڑا تو کس کو چھوڑا؟ مرزا جی کے مقلدین کو توجہ کرنی چاہیے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں آ کے تمہارا بابا مرزا جی ایک منکر حدیث سے بھی زیادہ گیا گزرا ہو گیا کہ اس نے تو پھر صحابہ اور اہل بیت پہ زبان تان دراز نہیں کی, لیکن مرزا نے صحابہ اور اہل بیت کو بھی نہیں بخشا. بھائی میرے پیارے دیکھو اللہ کیسا دکھاتا ہے. سوال کرنے والے نے سوال میں ہی کہہ دیا ہے کہ چھوڑا تو کس کو چھوڑا, مرزا نے چھوڑا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں آپ کو, میں اس سوال کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بار بار آپ کو کیوں ایک ایک نقطے پہ کیوں توجہ دلا رہا ہوں, آپ کو ذہنی طور پہ جگانے کے لیے کہ آپ دیکھیں گے اس سوال میں کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہوگی جس کا مرزا نے جواب دیا ہے.
بلکہ بالکل ہی ایک الٹی گنگا مرزا جی نے آگے بہائی ہے. حرام ہے مقلدین کے اوپر کہ ان کے کان پہ جو رنگ گئی ہو, سوال کیا اس سے کیا گیا تھا, جواب یہ کیا دے رہا ہے. وہ لوگ مجائکن کہتے ہیں. وہ سنو ذرا بات. تو یہ ایک سوال مرزا جی علی الحسن نقوی آگے مرزا جی سے کہتے ہیں, تو یہ ایک سوال پیش کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی دو باتیں ہیں, قرآن آپ کا واضح ہے کہ صحابہ آپس میں رحم دل ہیں اور قرآن ان کی تعریفیں کرتا ہے. دوسری طرف وہ کہتے ہیں جی احادیث ہیں جن کا کوئی پتہ نہیں, ان کا کوئی بندہ گارنٹی دے سکے, قسم نہیں کھا سکتا, اور وہ جناب کوئی اور کریکٹر پیش کرے. تو کیوں آپ قرآن کو پریفیر کیوں نہیں کرتے؟ یعنی کہ شبیر احمد آف فلوریڈا کہہ رہا ہے کہ صحابہ, قرآن تو صحابہ کی تعریف سے بڑا پڑا ہے, اور نعوذ باللہ کوئی احادیث سے صحابہ کے بارے میں کوئی بیڈ کریکٹر آ جاتا ہے نکل کر, ورس کریکٹر آ جاتا ہے نکل کر. تو آپ احادیث کو چھوڑ دو, قرآن کو پریفیر کرو, قرآن کو لے لو. اب مرزا جی نے آگے جواب دینا شروع کیا, اس کو تو ہم بعد میں پڑھیں گے, لیکن یہاں میں ایک اور آپ کو بات بتاتا ہوں, ایک اور بات, اور وہ یہ آپ کو بڑی حیرانگی ہوگی. یہ جو کتاب ہے نا کرمنلز آف اسلام, اس کے مصنف نے ایک اور کتاب لکھی ہے, ویئر از اسلام. میں نے اس کو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے جواب لکھا ہے نا, ہیئر از اسلام کے نام سے. ٹھیک ہے, میں ذاتی طور پہ اس آدمی کی کتابیں پڑھا ہوا ہوں, میں جانتا ہوں یہ آدمی کیا ہے. یہ اصلاً صرف ایک کتابی نام ہے. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ پس پردہ اصل آدمی کون ہے. لیکن مرزا جی آگے کہیں گے نا منکرین حدیث ہمارا مقدمہ نہیں ہے, بالکل اسی طریقے سے شبیر احمد آف فلوریڈا اس وقت ہمارا مقدمہ. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, وہ کیا, مرزا اس دور کا اتنا بڑا دجال اور کذاب ہے, اتنا بڑا, اور مرزا کی پوری کمپنی اتنی بڑی دجال ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ شبیر احمد آف فلوریڈا اپنی جگہ ایک دجال کہ جو تابعین تبع تابعین ائمہ مسلمین کے خلاف ہرزہ سرائی کرتا ہے, حدیث کے خلاف وسوسے پیدا کرتا ہے. شبیر احمد فلوریڈا نامی وہ کتابی آدمی وہ وسوسے پیدا کرتا ہے, وہ اپنی جگہ ایک دجال. لیکن شبیر احمد سے بھی بڑا دجال آپ کو بتاتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں کرمنلز آف اسلام کتاب کا اردو ترجمہ ہے, اسلام کے مجرم, جو کہ چھپی ہے گیلیکسی پبلیکیشنز 6440 NW 53 اسٹریٹ لاؤڈر ہل فلوریڈا USA سے. یہاں اس کا فون نمبر بھی ہے, میں جان بوجھ کر نہیں دے رہا کیونکہ میں کوئی منکرین حدیث کی تشہیر نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں, یہ دیکھ لیجئے, یہ کتاب موجود ہے کرمنلز آف اسلام, اردو ترجمے کے اندر بھی موجود ہے. کہ انگریزی کے دھوکے کی بات نہیں ہے. لطف کی بات یہ ہے کہ کتاب کے پہلے صفحے سے آخری صفحے تک پڑھ لو, کہیں بھی کسی جگہ بھی اس نے واقعہ کربلا کا نام تک نہیں لیا. انکار کرنا تو دور کی بات ہے. اس نے واقعہ کربلا کا نام تک نہیں لیا ہے. شبیر احمد اور فلوریڈا کتابی شخصیت نے نام تک نہیں لیا پوری کتاب میں. اس نے واقعہ کربلا پوری کتاب میں یہ تک نہیں ہے. یعنی آپ اندازہ کرو, شبیر احمد اور فلوریڈا منکر حدیث ایک دجال, مرزا اور اس کی کمپنی اس سے بڑے دجال, تو اس فریبی جھوٹے کے نام پہ جھوٹ بول دیا. اندازہ تو کرو, جو جھوٹ اس بے غیرت نے نہیں بولا, اس سے بڑے بے غیرت نے اس کے نام سے بول دیا. اب ذہن میں خیال آتا ہے کہ ایسے کرنے کی پڑی کیوں؟ پتہ ہے اس کی وجہ, واقعہ کربلا کی آگے مرزا جی جو تفصیلات بتانا چاہیں اور آپ یک زبان و یک قلم اگر اس کا انکار کر دیں تو مرزا جی آپ کو کس فہرست میں کھڑا کروائیں گے؟ آئی سمجھ میں بات؟ یہ ہے ساری عیاری. اور رادھا نے
9 من تیل کی فرمائش کی ہے. جہلم والی رادھا نے 9 من تیل کی نہ کرمنلز آف اسلام ہوگی نہ مقلدین, کیونکہ پاکستان میں تو یہ کتاب اسلام سے نہیں چھپی نا. ہاں کرمنلز آف اسلام پاکستان میں تھی اسلام کے مجرم کے نام سے. اب 2 ہی صورت ہے, یا تو آپ اسلام کا مجرم نام لیتے, گو اگر آپ لے لیتے اور آدمی اصل کتاب کھول لیتا تو حیران رہ جاتا, ارے بھائی وہ تو دجال تھا ہی تھا, وہ تو جھوٹا تھا ہی تھا, اس نے قرآن اور حدیث کے نام پہ جھوٹ بولے. اب تو اس سے بڑا نکلا, تو نے اس کے نام پہ جھوٹ بول دیا. بڑا بے شرم آدمی ہے بھائی, سمجھے ہیں. یہ تھا اس تفصیلات کا مطلب. ہم نے تو مرزا جی کا پاجامہ بیچ بازار میں پھاڑ کے ہی رہنا ہے, ہم نے تو چھوڑنا نہیں ہے, اسی لیے ہم نے یہ موقع بھی آج سے جانے نہیں دیا.